کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ پروگرام میں ہم نے برسات سے ہونے والے مختلف امراض اور ان کے ممکنہ احتیاط کے بارے میں گفتگو کی، اور آج اس پروگرام میں بھی جو امراض رہ گئے تھے ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسی پروگرام کے مہمان، میرے پہلے مہمان جناب محترم ڈاکٹر محمد شکیل صاحب۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور، اور ان کے ساتھ ہیں حکیم مبشر علی حسن صاحب، فاضل طب الجراحت ہیں۔ ان کو پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات چیت کر رہے تھے اور کچھ امراض کا ذکر آپ نے کیا، ان میں ٹائیفائڈ تھا، ان میں اسکن الرجیز کے حوالے سے بات ہوئی، ملیریا کی بات کر رہے تھے۔ تو اس بارے میں آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ برسات کے موسم میں ٹائیفائڈ کیسے پھیلتا ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ ٹائیفائڈ کا برسات سے لنک بنتا بھی ہے، نہیں بھی بنتا پاکستان میں، کیونکہ انفارچونیٹلی ویسے ہی بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں بھی جو ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی، اب پھر وہی کہ گندے پانی سے، آلودہ خوراک سے یہ پھیلتا ہے۔ صحیح۔ اور پاکستان میں بہت زیادہ اینٹی بایوٹک کے استعمال کی وجہ سے جو ٹائیفائڈ ہے وہ بہت زیادہ الارم سچویشن قائم کر چکا ہے۔ صحیح۔ جو عام طور پہ پوری دنیا میں جس دوائیوں سے ٹائیفائڈ کا علاج کیا جاتا ہے، پاکستان میں اب وہ ان سے ریزسٹنس ہو چکی ہے۔ اچھا۔ وہ جراثیم ان عام دوائیوں سے اب وہ نہیں مرتے۔ صحیح۔ تو یہ اس میں میں اپیل کروں گا اپنی عوام سے کہ خدا را اپنے طور پہ کبھی بھی اینٹی بایوٹک استعمال نہ کیا کریں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پر تو ہم بات کریں گے، جی کیونکہ میں نے اس کو نوٹ بھی کر لیا ہے کہ آپ نے جو پوائنٹ دیا ہے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اس پہ یقیناً گفتگو ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم ٹائیفائڈ کے علامات کے حوالے سے اگر بات کریں تو ٹائیفائڈ کے علامات میں یہ ہے کہ اس میں بخار ہوگا، اور بخار کی کیفیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ اچھا۔ اگر پہلے 99 سے سٹارٹ ہوا، پھر 100 پہ گیا، پھر 104 تک جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بخار بڑھتا ہے، بھوک نہیں لگتی، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور سر درد کی شکایت مریض کرتا ہے، اس کے ساتھ کمزوری بہت محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں کوئی بہت زیادہ ایسی کوئی سائن سمٹمز ہوتے نہیں ہیں جس میں پتہ چلے کہ ہاں یہ پرٹیکولر ٹائیفائڈ ہی ہے۔ صحیح۔ تو یہ اگر کسی میں کمزوری ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہے، بھوک نہیں لگ رہی، اور بخار ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، اور اس کو کنفرم کرنے کے لیے پھر کچھ لیبارٹری ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ ہم کنفرم کر سکیں کہ واقعی ہی ٹائیفائڈ ہے، بالکل ٹھیک، اور پھر اس کے مطابق دوائی تجویز کی جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک مطلب نئی کوئی سمٹمس آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ڈائگنوز کر سکیں کہ یہ ٹائیفائڈ ہی ہے۔ عام طور پر جو کہا یہ جاتا ہے کہ بخار کی جب کیفیت ہوتی ہے تو جسم میں موجود کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے یہ بخار ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ٹائیفائڈ کا جو بخار ہے یہ کس انفیکشن سے ہوتا ہے، یہ کہاں پر ہوتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں جو جراثیم ہوتے ہیں، جو بیکٹیریا، وہ سالمونیلا ٹائفی ہے۔ اچھا۔ اور اس کی مختلف اقسام ہے، پھر سالمونیلا پیراٹائفی ہے۔ تو یہ بہت ساری اقسام کے موجود ہوتے ہیں، اور یہ جراثیم ہی کاز کرتے ہیں۔ اپنی خوراک والی نالی کے ذریعے جسم میں جائیں گے، معدے میں جاتے ہیں، آنتوں میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے یہ علامات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ علامات جو ہیں یہ معدے میں اور انتڑیوں کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جی، یعنی یہ جو بخار ہے یہ انتڑیوں کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ اس کی علامات فوراً شروع ہوتی ہیں یا کچھ دن کے بعد جا کے شروع ہوتی ہیں؟ 5 سے 7 دن کے اندر اندر علامات شروع ہوتی ہیں۔ جیسے ہی اگر جراثیم اندر جاتے ہیں تو فوری طور پہ علامات نہیں ظاہر ہوتی، اس میں 1 ہفتہ یا اس سے کچھ دن اوپر وہ لے سکتے ہیں علامات ظاہر ہونے میں۔ صحیح۔ ٹائیفائڈ بخار کا ایک اور بہت الارمنگ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ بخار تھا سمپل، جو عام طور پہ بخار ختم کرنے کے لیے ہم دوائیاں استعمال کرتے تھے، وہ استعمال کرتے رہے، بخار کچھ کم ہوا، کچھ نہ ہوا، علاج نہ کروایا، تو اس کے بعد بدقسمتی سے یہ خون کی جو ہماری انتڑیاں ہوتی ہیں ان میں سوراخ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب اتنا خطرناک یہ ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر کوئی حل نہیں رہتا سوائے اس کے کہ اس کو آپریٹ کر کے تو ہم ٹھیک کریں۔ بالکل ٹھیک۔ تو کمپلیکیشنز اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں، جس میں ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ انتڑیوں میں سوراخ ہو سکتے ہیں۔ جی۔ اس کے علاوہ یہ دماغ پہ بھی اثر کر سکتا ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے کو یہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی تفصیل بتائیے کہ یہ بخار مطلب ان کی علامات کے ساتھ ساتھ کیا کیفیت ہوتی ہے مریض کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر صاحب، جس وقت ٹائیفائڈ کے جراثیم چھوٹی آنتوں میں حملہ آور ہوتے ہیں
تو ناف کی دائیں طرف جو چھوٹی آنت ہے ایلیم سیکم جوائنٹ عام طور پر اس کو بولتے ہیں، عام طب کی کتابوں میں پائر کی طاعت لکھا جاتا ہے، تو ناف سے ٹھیک 2 انچ کے فاصلے پر رائٹ سائڈ دائیں جانب جی، وہاں اگر تھوڑا سا ہاتھ رکھ کے دبایا جائے تو آدمی کو تکلیف ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ٹائیفائڈ کے جراثیم سالمونیلا بیسیلس ٹائفی موجود ہے۔ اچھا یہ ہر پیشنٹ میں ہر ہوتا ہے؟ پیشنٹ پہ ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اچھا اسی یہ مریض ذرا پوائنٹ تھوڑا سا دوبارہ ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں کہ یہ کون سا ناف کی دائیں طرف ٹھیک 2 انچ کے فاصلے پر جیسے ہم ہاتھ سے تھوڑا سا دبائیں گے تو مریض کو تکلیف ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ سالمونیلا بیسیلس ٹائفی جراثیم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بخار جیسے محترم ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ مسلسل بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید 4 علامات بھی ہوتی ہیں۔ جی، نمبر 1 کہ حلق میں کوئی نہ کوئی خراش یا کھانسی ضرور ہوگی، ٹھیک ہے، نمبر 2 کمر میں درد ہوگی، صحیح، نمبر 3 سر میں درد ہوگی، نمبر 4 پنڈلیوں کے مسل میں درد ہوگی، صحیح، 5ویں یہ ناف والی 5 علامات جب پائی جائیں گی تو یہ کنفرم ہے کہ اس کا سالمونیلا بیسیلس ٹائفی موجود ہے۔ اچھا، اور 6ٹھی بڑی علامت زبان اس کو کہتے ہیں کھولے تو اس کے اوپر پیلی تہ بنی ہوگی، اچھا لازمی ہوتی ہے یہ؟ لازمی ہوتی ہے۔ صحیح، تو ان 5 علامات 6 علامات کے ہوتے ہوئے ہمیں عام طور پہ کسی ٹیسٹ کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن کوئی کروانا چاہے تو اس کے لیے پھر ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں۔ اچھا ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ جی، اس کا علاج یہ ہے کہ طب قدیم ہزاروں سال سے یہ استعمال کرتے آئے لوگ۔ گلو ایک بیل دار بوٹی ہے، اس کا 5 گرام کا ایک ٹکڑا رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، چھوٹی چمچ چائے والی اجوائن دیسی اس میں ڈال دیں، 7 دانے بادام اس کے اندر شامل کر دیں، 3 کالی مرچ، صبح اٹھ کے اس کو سردائی کی طرح گھوٹا لگائیں، چھان کر اگر اس کو شوگر نہیں تو اس میں شکر ملا دیں، اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا نمک ملا دیں، یہ نہار منہ پلائیں، تقریباً 3 دن میں بخار ٹوٹ جاتا ہے، صحیح، اور 7 دن میں تقریباً آدمی کوئی 60-65% اس بخار سے نکل جاتا ہے۔ 3 سے 6 ہفتے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ صحیح، اس دوران مریض کی روٹی اور چاول بند کر دیے جاتے ہیں، دلیا گندم، دلیا جو، ساگو دانہ، سوئیاں، دودھ رس، فریش فروٹ، ان کے جوس، دودھ، اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں، تو الحمدللہ مریض مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب آپ نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا علاج بھی ہمیں بتا دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ خوراک میں یہ چیزیں بند کر دی جاتی ہیں، اگر مطلب خوراک وہ بند نہ کی جائے تو اس کے نقصانات کیا ہو ہاں، سکتے ہیں؟ پھر ایک تو مریض کو جو بھوک لگنے کا عمل ہے، اگر ایک آدمی کو پہلے پیٹ میں درد ہے، سوزش ہے، آنت جس وقت سوزش ہوگی سکیڑ ہو جاتی، تو اگر آدمی اس وقت گوشت کھائے گا تو بخار بڑھ جائے گا، صحیح، چاول کھائے گا تو قبض شدید ہو جائے گی، صحیح، اس کو تکلیف ہوگی، پیٹ میں درد بڑھ جائے گی، وامٹنگ ہو سکتی، درد ہو سکتی، اور شدید اپنا آنتوں میں درد کی وجہ سے قبض کی کیفیت ہو جاتی، صحیح، ایسے ہو سکتا ہے، بالکل یعنی ٹھیک، تکلیف بڑھے گی غذا کھانے سے، بالکل تو ٹھیک، غذا کو لیکوڈ کرنا، نرم رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ ضروری۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ اینٹی بائیوٹک کا جو استعمال ہے ہمارے ملک کے اندر وہ بڑا اندھا دھند کیا جا رہا ہے، اور عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جی کاؤنٹر سیل پر بھی، یعنی آپ جاتے ہیں مارکیٹ میڈیکل سٹور جاتے ہیں، آپ کسی بھی اینٹی بائیوٹک کا نام لیتے ہیں اور آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ بلکہ ایک ایسی اینٹی بائیوٹک ہے، میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ اگر سر میں درد ہو رہا ہو نا تو پیشنٹ جا کے وہ کہتا ہے کہ جی میں تو یہ کھا کے آیا ہوں تو اس سے میرا درد نہیں ٹھیک ہوا۔ تو یہ جو پریکٹس ہے کیا یہ ہمارے ملک میں ہے یا آل اوور دا ورلڈ ایسے ہی چلتا ہے؟ نہیں، اگر میں بات کروں پوری دنیا کی تو وہاں پہ اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر کے نسخے بغیر کوئی بھی بیچ نہیں سکتا، صحیح، نہ کوئی مریض ڈائریکٹ اپنے کہنے پہ وہاں پہ لے سکتا ہے، نہ ہی جو دکاندار ہے یا جو سٹور والے میڈیکل سٹور والے وہ اس کو دے سکتے ہیں۔ صحیح، ڈاکٹر کی پرسکرپشن اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں آپ میڈیکل سٹور سے کچھ بھی لے سکتے ہیں، کچھ بھی لے سکتے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں بین ہے ادویات، وہ بھی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو اینٹی بائیوٹک جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ کھا کے آتے ہیں تو ہوتا اسی طرح ہی ہے، اور وہ کھانے کی وجہ سے ہم بہت ساری اینٹی بائیوٹک سے ریزسٹنٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو جراثیم موجود ہیں پاکستان میں اب ان پہ اینٹی بائیوٹک اس طرح سے اثر نہیں کرتی۔ صحیح، جب کرونا آیا اس میں ایک اینٹی بائیوٹک بہت زیادہ استعمال کی گئی، اب وہ علاج تھا اس کا جو کسی اور اینٹی بائیوٹک سے نہیں ٹھیک ہوتا، ٹائیفائڈ، وہ اس کے لیے استعمال ہوتی تھی، صحیح، تو ہم نے اس کو بھی ریزسٹنس والی سائڈ پہ لے گئے۔ مطلب ابھی یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ کوئی بھی دوا جو ہے
وہ مختلف امراض پر اثر نہیں کرتی. صحیح. ایسی. تو اس کے لیے کہ تکلیفات جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو کیا حل کیا کیا جائے؟ پیشنٹ عام جو ہمارا ناظر ہے, ہمارا جو عام سننے والا بندہ یا ہمارے ناظرین ہیں, ان کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گے کہ اینٹی بایوٹک کے حوالے سے ان کی کیا پریکٹس ہونی چاہیے؟ سب سے پہلا کام ہے کہ کبھی بھی اپنے طور پہ کوئی اینٹی بایوٹک استعمال نہ کریں, بلکہ کرنی ہی نہیں چاہیے. کرنی ہی نہیں چاہیے جب تک کہ آپ کو ڈاکٹر لکھ کے نہ دے کہ اپنے فلاں اینٹی بایوٹک لینی ہے اور اتنی مقدار میں لینی ہے, اس کے بغیر کبھی بھی استعمال نہ کریں. ایک اور جو ہمارے یہاں پریکٹس ہے, ایک ڈاکٹر صاحب نے اینٹی بایوٹک پرسکرائب کی اور ساتھ لکھا کہ یہ 1 ہفتہ لینی ہے, اور مریض کیا کرتا ہے کہ 2 دن میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے. ہاں جی. تو یہ آنے والے وقت کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. صحیح. اور پورا آپ نے کورس نہیں کیا تو وہ, ہاں جی, کورس پورا کرنا ہے. اگر کورس پورا نہیں کرتے تو آپ اپنے جراثیم کو خود طاقتور کرتے ہیں. صحیح. یعنی جو جسم میں بیماری کے جراثیم موجود ہیں وہ مزید طاقتور ہو جاتے ہیں اور اس اینٹی بایوٹک سے پھر وہ ختم نہیں ہوتے. اچھا, ایک اور بڑی ہمارے ہاں عام سی پریکٹس ہے کہ آپ نے ایک مریض کو ایک پرسکرپشن لکھ کے دیا, اس کی کیفیت کے مطابق, اس کے ویٹ کے مطابق, اس کی عمر کے مطابق آپ نے کہا کہ جی یہ دوا آپ نے اتنے دن استعمال کرنی ہے اس بیماری کے لیے. پریکٹس یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی دوسرا بندہ اسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بندہ اپنا ایک نسخہ نکالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ پکڑ, مجھے ڈاکٹر نے دیا تھا, جس سے پہلی خوراک میں نے آرام آ گیا سی, تو استعمال کر. تو یہ کیفیت دوسرے مریض کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جی. کہ ایک اینٹی بایوٹک ایک بندے کو دی گئی کہ اس کو جسم میں درد تھا, اینٹی بایوٹک نہیں, پین کلر دیا گیا اس کو. اس نے وہی جو پین کلر تھا وہ اپنے ایک دوسرے کو جس کو معدے کی درد ہو رہی تھی اس کو دیا, اور بجائے اس کا کہ درد بہتر ہوتا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا, کیونکہ جو مسل پین تھی اس کے لیے اور دوائی ہے, اگر معدے کی درد ہے اس کے لیے اور دوائی ہے. تو خدا را جو اپنے طور پہ آپ اپنا نسخہ اپنے ساتھیوں کو بانٹتے ہیں یا گھر والوں کو دیتے ہیں تو یہ نہ کیا کریں, کیونکہ اس سے نقصان بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ ابھی تو ضمناً سی بات چل گئی کیونکہ ابھی ہم لوگ برسات کا موسم اور اس کے ریلیونٹ جو امراض ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, لیکن چونکہ ذکر اس میں درمیان میں کچھ ایسی باتوں کا آ گیا کہ جو بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ہمارے ناظر کے لیے سوچنا, سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. معزز خواتین و حضرات, ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے نا کہ اپنے طور پر کسی بھی دوا کا جو استعمال ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اگر ایک دوا کسی ایک مرض میں کسی ایک مریض کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو وہ کبھی بھی اسی مرض میں دوسرے مریض کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. مزید اس پر گفتگو کریں گے, یہاں پر لینا ہے ہمیں ایک مختصر سا وقفہ. حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک. معزز خواتین و حضرات, بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو ٹائیفائڈ بخار کے حوالے سے ہو رہی تھی. تو اس بریک کے دوران ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس بھی ہوا, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا. اچھا حکیم صاحب, ابھی آپ نے ٹائیفائڈ کی تشخیص کے حوالے سے ایک ذکر کیا کہ ناف جو ہے اس کے 2 انچ پوائنٹ جو ہے وہ دائیں طرف آپ چلے جائیں تو وہاں پر اس کو دبانے سے, دبا کر چھوڑنے سے اس کو جو درد ہوتا ہے وہ ایک انڈیکیشن آپ نے بتائی ہے. لیکن چونکہ آپ نے ذکر کیا دائیں طرف کا, اور اسی طرف سے بڑی آنت بھی شروع ہوتی ہے اور اس کے نیچے اپینڈکس بھی موجود ہوتا ہے, اور وہ اپینڈکس کی درد کو بھی اسی طرح سے ہی تشخیص کیا جاتا ہے. تو کیا یہ پھر وہاں پر فرق جو ہے وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹائیفائڈ ہے یا یہ اپینڈکس کا درد ہے؟ ہاں جی محترم, اس کی تشخیص کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ جس وقت ہم ناف سے بالکل سیدھ میں پیمانہ رکھ کے یا انگلی کے ساتھ سیدھا اس کی پمائش کریں دائیں جانب جی, تو وہاں دبائیں گے تو ہمیں وہ چھوٹی آنت جہاں بڑی آنت کے ساتھ جڑ رہی ہے, اس کا جوائنٹ بن رہا ہے, اس مقام پر اگر دبائیں گے تو ٹائیفائڈ کی تشخیص ہوگی. اگر اس سے 2 انچ نیچے کر کے دبائیں گے تو پھر اپینڈکس کی تشخیص ہوگی. اور ایک فرق یہ آتا ہے کہ ٹائیفائڈ میں زبان کا پیلا ہونا ضروری ہے اور اپینڈکس میں پیلی نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کچھ اور کون سی ڈفرینشیٹ جو ڈائگنوسس ہوتا ہے, مختلف تشخیص جو ہوتی ہے اس حوالے سے, وہ کیا ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے؟ اس میں ایک تو جس طرح محترم حکیم صاحب نے بھی بتا دیا کہ وہ اس کا ایک پرٹیکولر پوائنٹ ہوتا ہے. میں یہ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جب اپینڈکس کا درد شروع ہوتا ہے تو ناف سے سٹارٹ ہو کے اس کی سیدھ میں بھی ہو سکتے ہیں,
اور اس کے بعد پھر وہ نیچے والی سائڈ پہ جاتا ہے. صحیح. تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مختلف اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں دبا کے, اور جو اپینڈکس کا درد ہے وہ دبانے سے درد ہوتا ہے, اور جو دبا کے چھوڑتے ہیں اس وقت ریباؤنڈ, اس وقت بہت زیادہ درد ہوتا ہے. بالکل. تو زبان میں اس کا ہو گیا, اور یہ اچانک سے سٹارٹ ہوتا ہے, بخار اس میں بھی ہوتا ہے اور وومٹنگ اس میں بھی ہو سکتی ہے. صحیح. تو اس میں وہ ایگزامینیشن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اپینڈکس ہے یا دوسری طرف وہ الٹرا ساؤنڈ کیا جا سکتا ہے, سی بی سی سے بھی پتہ سی بی سی سے آئیڈیا ہو سکتا ہے, یا پھر اس کے لیے بلڈ کلچر اگر ٹائیفائڈ والی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں وہ ہے. الٹرا ساؤنڈ میں اپینڈکس کا پتہ نہیں چلتا, وہ اس میں نیگیٹو کر کے تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں کہ یہ اپینڈکس ہو سکتی ہے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹائیفائڈ کے حوالے سے ابھی کچھ ٹیسٹ کی بات کر رہے تھے, تو ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ اس کے لیے کوئی مخصوص جو ٹیسٹ تھے وہ کیے جاتے تھے, لائک جیسے ویڈال ٹیسٹ کیا جاتا تھا, یا پھر ٹائیفائڈ ڈاٹ وغیرہ جو ہے وہ کیا جاتا تھا. لیکن آج کل جو ہے ان ٹیسٹ کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے کہ یہ ٹیسٹ نہیں مارکیٹ میں اویلیبل. تو پھر اب کیسے تشخیص ہوتی ہے ٹائیفائڈ کی ٹیسٹ کے ذریعے سے؟ وہ کون سا ٹیسٹ ہے جو کروایا جائے جس سے پتہ چلے کہ یہ ٹائیفائڈ بخار ہے؟ اچھا, اس میں اس ٹیسٹ کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, جو ویڈال ٹیسٹ ہے یا ٹائیفائڈ ڈاٹ ٹیسٹ ہے وہ بند کیوں کیے گئے. جی. بہت ساری بیماریوں میں یہ ٹائیفائڈ ڈاٹ ٹیسٹ اور ویڈال ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے, صرف ٹائیفائڈ کے لیے نہیں ہوتا. صحیح. سیکنڈلی, اگر کسی بندے کو ایک دفعہ ہو چکا ہے تو اس کا شاید ویڈال ٹیسٹ پازیٹیو ہی رہے, وہ جب بھی کروائیں گے وہ پازیٹیو آئے گا. اور فالس پازیٹیو کا بہت زیادہ ہے. صحیح. تو اس کے لیے جو اب ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ بلڈ کلچر اینڈ سینسٹیوٹی ہے. اینٹی باڈی کے استعمال سے پہلے بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے, اور اس ٹیسٹ کا رزلٹ 5 سے 7 دن میں آتا ہے. صحیح. جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ تھا یا نہیں تھا. صحیح. ٹائیفائڈ میں اگر وہ بیکٹیریا تھا تو وہ کون سی ٹائپ کا تھا. صحیح. اور وہ کس اینٹی باڈی کو رسپانس دے گا. صحیح. تاکہ آپ پرٹیکولرلی جس کے لیے وہ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے, جس اینٹی باڈی ہو تو وہ اینٹی باڈی دیں گے تو مریض فوری طور پہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا ذکر اب اس میں ہم دوسری طرف آتے ہیں. برسات کا موسم ہے, بارشیں ہوتی ہیں, ہمارے گھروں کی چھتوں پہ بہت سارا کاٹ کباٹ بھی پڑا ہوتا ہے, کچھ گملے پڑے ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کے اور برتن خالی پڑے ہوتے ہیں جس میں جیسے کوئی ہم پینٹ کا ڈبہ وہاں پہ رکھ دیتے ہیں, کوئی کنالی رکھ دیتے ہیں, کہیں ٹائر پڑے ہیں, کوئی ٹائر پڑے ہوئے ہیں, تو ان میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. اور ڈینگی ایک پچھلے کافی عرصے سے جو ہے یہ مرض مطلب ہر سال تقریباً لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے, اور بہت سارے مریض آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے. تو ذرا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے مزید ایک دفعہ بتائیں کہ اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں, بخار کیسے ہوتا ہے, اور اس کی علامات کیا کیا ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلے تو جو احتیاطی تدابیر ہے اس میں تو یہ کہ پانی نہ کھڑا ہونا دیں. جو آپ نے بتایا کہ کاٹ کبار ہوتا ہے, پرانے گملے ہیں, ٹائر ہیں, یا کوئی بھی ایسی جہاں پہ پانی کھڑا ہو سکتا ہے وہاں پہ پانی نہ کھڑے ہونا دیجیے, کیونکہ صاف پانی کے مچھر میں ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعے یہ پھیلتا ہے. تو جب پانی کا ریزروار نہیں ہوگا تو مچھر کی افزائش نہیں ہوگی, اور اس کے بعد پھر ڈینگی ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. صحیح. اس کے بعد اگر ہم ڈینگی کی بات کرتے ہیں تو ڈینگی کے 4 اقسام ہیں, جو ابھی تک اب 5ویں بھی آ چکی ہے انفارچونیٹلی. تو اس میں وائرسز مختلف ہیں, ہوتے مچھر سے ہیں. مچھر کاٹے گا, اس کے بعد مریض کو کچھ دنوں کے, مچھر کاٹنے کے فوراً نہیں, کچھ دنوں کے بعد بخار محسوس ہوگا, متلی ہوگی, پیٹ میں درد ہوگا, اور جسم درد ہوتا ہے, اور اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا. صحیح. پرانے زمانے میں اس کو ہم بون بریک فیور یا ہڈی توڑ بخار بھی کہتے تھے, اور خاص طور پہ اس میں آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد ہوتی ہے. تو یہ کچھ علامات جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کو ڈینگی ہو رہا ہے. صحیح. اچھا حکیم صاحب, آپ نے مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات سے یاد آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ہڈی توڑ بخار اور کمر میں شدید درد اور یہ سارا کچھ, ابھی یہ کیفیت آپ نے ہمیں ٹائیفائڈ بخار کے اندر بھی بتائی تھی, اور ساتھ میں دوسرا یہ کیفیت ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا تھا کہ جو ٹائیفائڈ کا بخار ہے وہ پہلے لو ڈگری پہ ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہائی ڈگری پہ بڑھتا ہے. تو کیا ڈینگی کا بخار بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ دونوں حرارت کی پیدائش سے ہوتے ہیں. صحیح. جس میں خون میں جس وقت حرارت بڑھے گی جی تو مسل جو ہے جو ویک ہو جاتے ہیں. صحیح. اور ہڈیوں کے اوپر زیادہ اثر آتا ہے, ہڈی کمزور ہوتی ہے, درد زیادہ محسوس کرتا ہے. درد زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو کمر میں درد اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے. تو پھر ہم فرق کیسے کریں گے کہ یہ ڈینگی کا بخار ہے اور وہ یہ اس کا بخار ہے؟ ہاں, فرق اس سے یہ کیا جائے گا کہ ڈینگی میں جس طرح کبھی سردی لگ رہی ہے, کبھی گرمی لگ رہی ہے, اور اس میں خون آ رہا ہوتا ہے, اچھا, سرخ ڈاٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں, اچھا, یہ ٹائیفائڈ میں نہیں ہوتے.
اچھا یہ ٹائیفائڈ کی کیفیت سے ذرا ڈفرینٹ ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا یہ سٹیجز ہیں جو حکیم صاحب نے بات کی ہے اس کی ڈینگی کے؟ آپ نے جو 5 اقسام بتائی ہیں ذرا تھوڑی ان کی تفصیل بتائیے. وہ تو میں نے آپ کو بتائی ہیں وائرس کی. اچھا ایک انسان کو زندگی میں 4 دفعہ ڈینگی ہو سکتا ہے. اگر ایک دفعہ ہو گیا تو وہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگا, امیون ہو جاتا ہے. اچھا مطلب ایک والی قسم کا نہیں ایک والی قسم کا نہیں دوسری ہوگا, قسم کا ہوگا. دوسری کا اگر جس طرح بھی 5ویں قسم آ رہی تو ہو سکتا ہے کہ 5ویں دفعہ بھی ہو جائے اگر وہ انسان زندہ رہے تو 4 دفعہ ہونے کے بعد. اچھا اس کا مطلب اچھا عام جو ایک مریض کو اگر ڈینگی ہوا ہے تو جسٹ اگر وہ سمپل بخار کے لیے یا درد کے لیے ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. جو سمپل ڈینگی فیور ہے. صحیح. دوسرا اس میں آ جاتا ہے ڈیمی ہیمریجک فیور. ہیمریجک فیور میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں وہ زبان سے, ناک سے, پہانے سے خون آ سکتا ہے یا جسم پہ دبے بننے شروع ہو جاتے ہیں جو عام بخار میں نہیں ہوتے. صحیح. سیپٹک شوک سنڈروم ہو سکتا ہے جو کہ اینڈ سٹیج آتا ہے جس میں کہ برین بھی انوالو ہو گیا, ہارٹ انوالو ہو گیا, ملٹی آرگن انوالو ہوئے ہیں اور وہ ایک ایمرجنسی سچویشن بن جاتی ہے. صحیح. تو عام مریضوں میں جن کو ڈینگی میں بخار بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ جسٹ اگر جو روٹین میں ہم پیراسیٹامول استعمال کرتے ہیں اس سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. صحیح. اس سے اگر آگے تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے مخصوص ٹیسٹ اور اس کے لحاظ سے پھر علاج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بالکل. چونکہ اب وقت ہمارے پاس اب مزید بہت تھوڑا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑے سے اور ٹاپک ہم اس میں ڈسکس بھی کریں. تو یہ برسات کا موسم ہے اور چونکہ بارشیں ہوتی ہیں, پانی کھڑا ہوتا ہے اور خاص طور پر ہمارے شہری علاقے تو ہیں ہی جن میں ذرا تھوڑی سی صفائی کا عمل تھوڑا زیادہ تیز ہوتا ہے, لیکن دیہاتی علاقوں میں جوڑوں میں پانی کھڑا ہو گیا, بہت جو ان کے ہاں قریب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہی رہتا ہے, گٹر کا پانی اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس صورت میں مچھروں سے پھیلنے والا ایک اور بخار جسے ہم ملیریا کہتے ہیں, اس کی افزائش کیسے ہوتی ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ ملیریا کی افزائش بھی مچھروں کی وجہ سے ہوتی ہے. مچھر کے اندر جراثیم ہوتے ہیں جو کاٹے گا تو اس کے بعد پھر ملیریا ہوتا ہے انسان کو. صحیح. ڈینگی کا مچھر اور ملیریا کا مچھر دونوں مختلف ہیں. صحیح. اور جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ یہ جوہروں میں, گندے پانی میں مچھلیوں کو بھی مچھر ہوتا ہے اور وہ پھیلتا ہے. جی. جو ملیریا کا بخار ہے اس میں بہت تیز بخار ہوگا, شیورنگ ہوگی, جسم کانپے گا اور سردی بہت زیادہ لگے گی. بخار بہت تیز ہے لیکن ساتھ میں سردی بھی لگ رہی ہے کہ مجھے 2 کمبل اڑا دیے جائیں. صحیح. جب وہ اپنا فیز اتارے گا تو اس کے بعد مریض کہتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. اچھا یہ کچھ سٹیجز ہیں, مطلب کچھ سٹیجز ہیں اس کی, سردی, گرمی, پھر اترنے جانا بخار, کچھ اس طرح کی کوئی کیفیت ہے؟ یہ اسی طرح کہ بخار تیز ہوگا, سردی لگے گی, پسینہ آئے گا, پسینہ آنے کے بعد بخار اترے گا اور مریض بہتر محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوبارہ سے پھر کچھ گھنٹوں کے بعد پھر یہ دوبارہ سے بخار تیز ہونا شروع ہوگا, سردی لگے گی, جسم کانپے گا, پھر پسینہ آئے گا, پھر بہتر ہو جائے گا. تو باری کا بخار. صحیح. باری کا بخار اس طرح سے یہ چلتا, ملیریا چلتا رہتا ہے. صحیح. اور اس کا بھی جتنی جلدی علاج ہو جائے اتنا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ اینیمل یا برڈز یا زونوٹک جو بیماریاں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں اس میں ملیریا پہلے نمبر پہ ہے. اچھا. صحیح. سانپ کے کاٹے سے نہیں, ایکسیڈنٹ سے نہیں, سب سے زیادہ اموات ملیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں. چھوٹا سا مچھر ہے لیکن وہ بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں. بالکل بالکل. حکیم صاحب اس کا احتیاط کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو جوہر ہیں گندہ پانی کے, ایک تو جیسے محترم ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ مچھروں سے بچنے کی پوری تدابیر اختیار کرنی چاہیے. جی. کہیں مچھردانی کا استعمال ہو سکے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جہاں کوئی پانی کھڑا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. جہاں کوئی جوہر ہے, ندی نالے, اس سے بچنے کی جتنی صفائی ہو سکے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور دوسرا کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ندی نالوں کے پاس جہاں جوڑ ہیں, گرد و غبار ہے, جانوروں کا گوبر ہے, اس سے دور رہا جائے. صحیح. تو اس سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اچھا یہ تو بڑا مطلب تھوڑی سی ناممکن سی بات ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں پر جانور بھی بہت سارے ہیں, یعنی گائے بھینسیں اور اس طرح کی فارمنگ بہت ساری ہوتی ہے, جوہر بہت ہوتے ہیں, گندا پانی بڑا کھڑا رہتا ہے. تو زیادہ احتیاط کیا کی جانی چاہیے؟ وہاں بہترین مچھردانی کا استعمال کر لیا جائے. اور یہ ماسکیٹو ریپیلنٹ جو ہیں وہ بھی کوئی یوز ہوتے ہیں. یہ جو گھروں میں عام طور پہ رات کو کوئی مختلف کیمیکل استعمال کرتے ہیں ان سے ذرا احتیاط کی جائے کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی سانس کی الرجی پیدا کر دیتے ہیں. گھر میں اگر شہر میں بھی کوئی بندہ ہے نا اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیے مچھردانی کا استعمال. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے, ابھی پچھلے دنوں کچھ کیفیات ایسی پیدا ہو رہی تھیں اور سننے میں آ رہا تھا کہ ایک ایسا جرثومہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جو انسان کو فوری طور پر موت سے ہمکنار کر دیتا ہے, اور وہ جرثومہ جو ہے وہ پانی میں نہانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے بارے میں ذرا تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کتنا مہلک ہے ہمارے لیے. جی آپ یقیناً نگلیریا کی بات کر رہے ہوں گے. جی. نگلیریا جو ہے وہ صاف پانی کا جرثومہ ہے.
صاف پانی کا صاف پانی میں موسٹلی ہوتا ہے، پرانے اس میں بھی یہ پایا جاتا ہے. صحیح. جو سوئمنگ پول ہیں، جوہر ہیں، وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے. تو ایسے حضرات جو نہاتے ہیں جوہر میں، سوئمنگ پول میں، یا کسی بھی پانی جہاں کھرا تھا کوئی جھیل میں، وہاں پہ اگر نہاتے ہیں تو ناک کے ذریعے یہ جرثومہ جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کو انگلش میں برین ایٹنگ بھی کہتے ہیں. اچھا صحیح. کہ یہ دماغ کو ڈائریکٹ نقصان پہنچاتا ہے، یعنی دماغ کو کھانے والا دماغ کو کھانے والا جرثومہ جو ہے. ہاں جی. اور اس میں مننجو انکیفلائٹس یا جو دماغ کی بیماری ہے یہ اس کو انہانس کرتا ہے. اور بدقسمتی سے ابھی تک اس کا علاج موجود نہیں ہے. سٹارٹ صرف ایسے ہوگا کہ فلو ہوا تھا، بخار ہوا ہے اور فلو ہوا ہے، کوئی بہت زیادہ اس میں مسئلہ ہوتا نہیں ہے، اور اچانک سے بندہ نیم بے ہوشی میں چلا جائے گا. صحیح. اور جب نیم بے ہوشی میں جاتا ہے تو پھر وہ ہاسپٹل جاتا ہے، پھر وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نگلیریا کا پیشنٹ آ گیا. اچھا. تو ابھی تک جی سندھ میں اس کے ابھی کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، پنجاب سے نہ ہونے کے برابر ہے. بدقسمتی سے کہ سندھ میں جتنے بھی رپورٹ ہوئے، جس طرح میں اگر 2023 کی بات کرتا ہوں تو اس میں کوئی 20 کے قریب افراد اس کا شکار ہوئے، اور 20 کے 20 ہی بدقسمتی سے اس دنیا سے چلے گئے. مطلب کوئی علاج نہیں ہے، علاج اس کا نہیں ہو سکا. تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہی اختیار کرنا بہتر ہے کہ اگر آپ سوئمنگ پول میں ہیں تو اس میں کلورین ضرور شامل کریں. صحیح. پانی اس کا ریگولر بدلتے رہیں، اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی اکٹھا ہے، جمع ہوا ہے، چل نہیں رہا تو وہ رکا ہوا ہے، تو وہاں پہ نہانے سے، چلنے پھرنے سے، جانوروں کو لے کے جانے سے وہاں سے احتیاط کریں. مطلب اس کی وجہ سے یہ جرثومہ جو ہے وہ جسم میں داخل ہونے کے بعد آپ کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے. اور یقیناً ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ برسات کے موسم میں ہوتی ہیں، جیسے اسکن الرجیز کا ذکر ہے وہ بھی، جو کہ لیکن کیا کریں ہمارے پاس جو ہے وہ وقت کی شدید قلت ہے، اور اس کے پیش نظر ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ محترم حکیم مبشر علی حسن صاحب آپ کو جب بھی ہم نے زحمت دی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر محمد شکیل صاحب آپ کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے بھی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بڑی مفید قسم کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی. معزز خواتین و حضرات، بات یہی آ جاتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اس صفائی کے ذریعے سے ہی ہم اپنے آپ کو بہت سارے امراض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جی کہ احتیاط علاج سے بہت بہتر ہوتی ہے. تو احتیاط کیجئے تاکہ آپ مختلف قسم کے امراض سے محفوظ رہ سکیں. اور صفائی کے لیے ہمارے پاس بہت ہی بہترین چیزیں موجود ہیں، اور وہ چیزیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کے تیار شدہ مختلف قسم کے ڈٹرجنٹس ہیں جو کپڑوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فرش کی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ہاتھوں کو دھونے کے لیے آپ مسلسل جو صابن استعمال کرتے ہیں وہ بھی یقیناً صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا ہی ہو، تو آپ بہترین صفائی حاصل کر سکتے ہیں. احتیاط علاج سے بہت بہتر ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا، ہم سب کا اللہ نگہبان. ہے صبح و شام ہر ایک کے نام، اپنا پیغام صحت